حکومت سپریم کورٹ نہیں جائے گی اس کو لے کر؟ اور اس کا مجموعی عوامی تاثر کیا ہے؟ ایک کورٹ کے فیصلے کے خلاف دوسری کورٹ جو ہے وہ مختلف فیصلہ دے رہی. دیکھیں اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک تعصب تو موجود ہے، ایک پرسیپشن تو موجود ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک خاص طریقے سے کام ہو رہا ہے، اور کوئی بھی پروونشل ہائی کورٹ میں نہیں جاتا. ان کا چیئرمین تحریک انصاف کا مقدمہ سیدھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی جاتا ہے. اور اب وہاں پر جو کسی طرح ہمیں ڈویژن نظر آتی ہے ججوں کی سوچ میں، وہ بھی واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے. لیکن اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جو چیئرمین تحریک انصاف کے مخالفین نے ایک ٹائم لائن بنائی ہوئی تھی، اس طرح کیس چلے گا، اتنے دن چلے گا، مکمل ہو جائے گا، پھر الیکشن کی کیمپین پہ اس کا اثر ہو سکتا ہے اور وہ بیانیہ بنانے میں کام آ سکتا ہے. وہ ٹائم لائن ڈسٹرب ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے نئے سرے سے کیس شروع ہوگا، پھر اس کے اوپر ساری پروسیڈنگ نئے سرے سے ہوں گی. لیکن مین وائل یہ چیلنج ہو جاتا ہے تو وہ اس کاروائی پہ اثر انداز نہیں ہوگا اگر یہ نئے سرے سے شروع ہوتا ہے. یہ تو ابوذر ہی بہتر جی بتا اب دیکھیں نا، ڈویژن بینچ ہے، 2 ججوں کا فیصلہ ہے. اس بات کا امکان تو کم ہے کہ سپریم کورٹ میں پھر یہ ریورس ہو جائے. لیکن ایک بات تو ہے کہ انہوں نے جج کی تعیناتی کو کالعدم نہیں قرار دیا. جج تو وہی رہیں گے، ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب. اور اب یہ ہے کہ وہ جو پروسیجرز انہوں نے کہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اڈاپٹ کر لیے جائیں اور نئے سرے سے نوٹیفیکیشن ہو، اور یہ سب کام بہت تیزی سے ہوگا. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ برق رفتاری سے بعض کام ہوتے ہیں اور بعض سست رفتاری سے ہوتے ہیں، تو یہ کام زیادہ برق رفتاری سے ہو جائے گا. لیکن بہرحال ٹائم لائن تو ڈسٹرب ہوئی، پھر نئے سرے سے کیس چلے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جیل ٹرائل، اگر وہ اس میں جو ماہرین قانون سے میں نے بات کی ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جو ٹرائل جج ہے اس کا فیصلہ مقدم ہوتا ہے کہ وہ کیا جیل ٹرائل کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا. اور اگر وہ جیل ٹرائل کرتا ہے تو کیا وہ اوپن جیل ٹرائل ہوگا یا وہ ان کیمرہ ہوگا. اور اس کے 3 لوازمات ہوتے ہیں. ایک یہ کہ سیکیورٹی خدشات بہت ہیں، اور وہ تو جینون بات ہے کہ سیکیورٹی خدشات تو ہیں. دوسرے یہ کہ گواہان اور وہ ریکارڈ جو وہاں پیش ہونا ہے اس کی حفاظت کا مسئلہ. گواہان کہتے ہیں جی ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے تو ہم نہیں آ سکتے اس طرح اوپن میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو حساس معاملات ہیں فارن پالیسی کے، وہ حکومت یہ موقف اختیار کرتی ہے کہ وہ پبلک میں ڈسکس نہ ہو، اس سے ہماری جو سفارتی معاملات ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو یہ کیا اب دیکھنا ہوگا کہ جج ان باتوں کو کیا وزن دیتا ہے اور وہ جیل ٹرائل کا فیصلہ کرتا ہے تو اوپن کرتا ہے یا ان کیمرہ کا کرتا ہے. تو یہ باتیں، لیکن جس طرح چیزیں اب تک آگے بڑھی ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ سب کام ہو جائے گا اور دوبارہ سے ٹرائل شروع ہوگا. لیکن ٹائم لائن ڈسٹرب ہو گئی، اور جیسے کہ ابوذر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چاہتے تھے کہ وہ نظر ہی نہ آئیں ملزم جو ہیں اور وہ ان کی پریزنس جو ہے وہ انویزیبل ہو جائے، وہ شاید ممکن نہ رہے. بلاول صاحب بہت کانفیڈنٹ ہے. عدنان علی صاحب وہ کہتے ہیں ہم وہ اونٹ ہوں گے الیکشن کے بعد جو جس کروٹ بیٹھے گا تو حکومت وہاں ہوگی. اور دوسری طرف اطاعت طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلد وہ نون لیگ کے در پر آئیں گے. مجھے سوال یہاں پر یہ کرنا ہے کہ اب مولانا کی یہ اسٹیٹمنٹ اور ابوذر جو انڈیکیشن دے رہے ہیں، کیا پیپلز پارٹی اس سے مزید دباؤ میں آئے گی اور توپوں کا رخ اب مولانا کی طرف بھی مڑے گا پیپلز پارٹی کی نون لیگ کے بعد؟ دیکھیں جو الیکشن کا قریب وقت آئے گا تو ان کی ریٹرک بڑھے گی. اور یہ ایک قیامت کا سا سما ہوتا ہے، الیکشن کے وقت کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، سب لوگ اپنی میکسیمم پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں. تو بلاول نے ایک ماحول تو گرما دیا ہے، اور کسی حد تک یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کا جو اصل مقابلہ ہے وہ نون لیگ سے ہے لانگ رن میں. تو وہ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں اینٹی پی ایم ایل این پارٹی کے طور پر، جو کہ سیاسی طور پہ بالکل صاف سمجھنے والی بات ہے. جہاں تک وہ خیبر پختونخوا کی بات ہے، وہاں پر اس وقت پی ٹی آئی کا اتنا زور ہے کہ سب باقی جماعتیں 0 ہی ہیں وہاں پر. ہاں پنجاب میں مقابلہ ہوگا، اور یہاں پر پی ٹی آئی کی جو مجھے لگتا ہے کہ پوسٹ الیکشن اگر الائنمنٹ ہوئی تو مجھے پی ٹی آئی کے قریب پیپلز پارٹی ہوتی نظر آتی ہے، مجھے پی ایم ایل این کے قریب ہوتی نظر نہیں آتی. اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو پھر کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہو کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لے، کیونکہ پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی سے تو الائنس ہو سکتا ہے لیکن پی ایم ایل این سے نہیں ہو سکتا. جیسے رانا ثناء اللہ نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین اس جگہ لے آئے ہیں سیاست کو کہ یا اب وہ نہیں یا ہم نہیں، ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. تو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں کوئی قربت ہونے کا امکان نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں قربت کا ایک. لیکن رانا ثناء اللہ نے بعد میں کہا تھا کہ -9 مئی پی ٹی آئی سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے.